سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزمادہ اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے، ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔